खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम देखने वालों को सलाम पहुँचे। मैं हूँ पास्टर सुहेल सादिक और नाज़रीन, किताब मुक़द्दस में लिखा है खुदावंद की निगाह में उसके मुक़द्दसों की मौत गिरां कर रहा है। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हमारे बड़े ही मोअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग खुदा के खादिम पास्टर यूसुफ नवाब जो खुदावंद में सो गए हैं, अब हमारे साथ नहीं। तो मैंने रिसेंटली अपने एक प्रोग्राम में, इसका अनुमान है आज सुबह मसीह में, उनका एक इंटरव्यू किया था। उसके कुछ ही अरसा बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो खुदावंद में सो गए। उस इंटरव्यू में उनकी सारी बातें बड़ी बाबरकत थी। उनकी सारी बातों से मुझे बहुत बरकत मिली और मैं चाहता हूँ आज आप इस प्रोग्राम को बगौर देखें और बरकत पाएं। पादी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। खुदा आपको बरकत दे। आपका आना हमारे लिए बायस बरकत हो। तमाम देखने वालों के लिए आपकी सारी बातें, आपके कलाम मुक़द्दस के जो तजुर्बात हैं, खुदा यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम किया है। आप एक लेजेंड हैं हमारी कौम के लिए, आप बुज़ुर्ग हैं और खुदा ने आपको बरकत दी है। तो सर, जब आप नौजवान थे और खुदा से दूर थे, तो कैसे ये बुलाहट हुई कि आप खुदा की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी को पूरे तौर से मुकम्मल तौर पर खुदा में गुजारें? मैं एक बुरा शख्स था जी। और खुदा के कलाम से नावाकिफ। मुझे कोई चर्च का इल्म नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन एक दफ़ा एक बुजुर्ग खादिम कलाम सुना रहा था, तो हम ऊपर मौसीकी की महफिल जमा कर बैठे थे जी। लेकिन खुदा का शुक्र हो, किस चीज ने मुझे अंदर, जो नीचे जब उतरे तो अंदर ले गया। और उस वक्त मेरी कैफियत मैं बयान नहीं कर सकता कि क्या थी। जी। और खुदा की पाक रूह की पकड़ और गिरफ्त इतनी ज्यादा मुझ पर आई कि उसने मुझे तब्दील करके रख दिया और मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया। और फिर जब मुझे ये यकीन हो गया कि खुदा ने मेरे गुनाह, मेरी बदियाँ, मेरी नाराज़गी मुझसे दूर कर दी है, मुझे आज़ाद कर दिया है, जी। तो उस वक्त पास्टर सुहेल, मेरी जो इब्तदा थी वो उन लोगों के साथ हुई जो दुआ करने वाले थे, हर रोज दुआ करते थे। उसी माहौल में मैं परवान चढ़ा जी। और खुदा की तारीफ करता हूँ जिन्होंने मुझ पर मेहनत की। और मैं 1968 में जी। मैंने अपना दिल मसीह को दिया। हालेलुया। और उसके बाद ना मुझे पछतावा आया, बल्कि कभी कभी लोग कहते जी आहिस्ता आहिस्ता हम सब कुछ छोड़ देंगे। जी। यकीन जाने ये पाक रूह की कुदरत और मसीह का फजल है, जिसने एकदम मुझे हर तरह की नशेबाजी से, गुनाहों से आज़ाद कर दिया। सर, किताब मुक़द्दस में लिखा है, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो खुदा ने आपको छुड़ाया, उन सारी जो अबलीसी रविशें थीं उनसे पाक किया। जी देखिए, दिल लगाने का मतलब तो नजात के बाद होता है। जी। मुझे तो पहले खबर ही नहीं थी कि कौन है, कौन नजात दहिंदा है, कौन मुझे छुड़ा सकता है। मुसलमानों में रहने वाले लोग हैं और हमारे 2-3 घर थे बस। उन्हीं के साथ मेरी दोस्ती थी, उन्हीं के साथ मेरा चलना फिरना, मेरा किरदार सब कुछ था। लेकिन खुदा की तारीफ करता हूँ कि खुदा ने मुझे जो मोहब्बत है, मुझसे प्यार किया और मुझे ये तौफीक बख्शी कि मैं कायल होकर अपने गुनाहों का इकरार करूं। तो बाइबल में लिखा है, जो कोई अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब नहीं होगा।
لیکن جو اس کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوتی۔ تو یہ خدا کا بہت بھاری فضل ہے کہ خدا نے مجھے چھڑایا، اور اسی وقت روح القدس کا روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ اسی وقت میں نے اپنے گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ فیلوشپ نے، مقدسوں کی سنگت اور جماعت نے میری زندگی کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، اور آج اس وقت سے لے کر آج تک میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی یسوع مسیح کو اپنا دل دے، کیونکہ کفارے کے بغیر نجات نہیں ہے، یسوع کی صلیب کے بغیر کوئی معافی نہیں ہے، یسوع کا خون ہی جو اس نے صلیب پر بہایا ہمیں پاک کرتا ہے، اور اس کے نام سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سر آپ فرسٹ ڈے سے ہی ایف جی اے چرچ راج گڑھ سے منسلک ہیں اور آپ وہیں پہ خدمت کر رہے ہیں۔ نہیں، میں پہلے تاج پورہ میں تھا۔ پاسٹر یعقوب پال بزرگ پاسٹر، ایک عظیم ہستی، جہاں سے میری ابتدا ہوئی، ہم چرچ جانا شروع کیے، وہ تاج پورہ شاد باغ کے قریب تھا۔ اسی چرچ سے پاسٹر ہسکل سروش اور ہمارے پرنسپل بھائی لیاقت کیسر، ریورنڈ لیاقت کیسر، اور میں اور بڑے خادم، اسی کلیسیا سے ہم نکلے۔ ہمارا جنم، ہماری پرورش روحانی طور پر ہمارے باپ پاسٹر یعقوب پال صاحب کے زیر سایہ۔ ہلیلویا سر۔ سر خداوند نے آپ کو بڑی برکت دی ہے۔ خدا کا شکر ہے۔ تو سر یہ جب آپ نے آغاز کیا تو آپ نے سیمنری جو تھی وہ جوائن کی ہوگی؟ جی ضرور۔ پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1968 میں نجات کے بعد، یا 70 یا 71 کی دہائی میں، ایک ایف جی اے آف پاکستان کی جانب سے ایک ایونجلسٹک ٹیم تھی، ایف جی اے ایونجلسٹک ٹیم، اس میں میں شامل ہوا، اور ہم نے گھر گھر، بازاروں میں، دوسری جگہوں پر انجیل بانٹی، لوگوں کو خدا کے کلام کی خوشخبری دی۔ تو اس طرح ہم بڑھتے گئے، تو ہم نے دکھ بھی سہے، اس دوران پکڑے بھی گئے۔ ایک دفعہ میں اور پاسٹر ہسکیل ٹرک باندھ رہے تھے حافظ آباد میں، اور ہمیں پکڑ کر لے گئے اور تھانے میں چلے گئے، اور میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میرا خیال ہے 2 دن یا 3 دن ہوئے ہوں گے۔ تو وہاں ہم نے، تھانے دار نے کہا کیا کر رہے تھے آپ؟ ہم نے کہا جی ہم تو انجیل بانٹ رہے تھے، خدا کا کلام بانٹ رہے تھے، اور تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ بلوا ہو گیا، مولوی چڑھائے، وہ ہمیں باہر نکالنا چاہتے تھے، لیکن تھانے دار نے بڑی حکمت سے ہمیں دوسری طرف سے نکال دیا اور کہا تم چلے جاؤ۔ تو رات ہی کو ایک کنونشن تھی، جہاں جا کر ہم نے خدا کا کلام سنا۔ کوئٹہ میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا، مارا گیا ہمیں، بڑی دفعہ دکھ سہا۔ انجیل سنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ٹیم، ایونجلسٹک ٹیم، یہ ماٹن پور گاؤں میں گئی، تو میں بھی ساتھ تھا اور بہنیں بھی تھیں۔ ہم نے انجیل سنائی، ادھر کام کیا، لیکن پھر میں واپس آ گیا، ٹیم بھی واپس آ گئی۔ پتہ نہیں کون کون سی روح مجھے 71 کی جو جنگ ہوئی تھی وہ مجھے کھینچ کر لے گئی۔ کوئی کرایہ بھی نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا،
میری بہن نے میری مدد کی، شیو بنا کیا ہے، اس دور میں 2-2.5 روپے بہت چیز تھی، کرایہ بھی میرا حالے کم ہی تھا۔ وہاں جب میں ٹرین میں، اوپر شیلنگ ہو رہی تھی اور نیچے ٹرین کھڑی تھی جو چلنے والی تھی، تو ہم نے دیکھا جہازوں کے اوپر سے گولیاں برستی لمبی لمبی، نیچے بھی گری تھی۔ تو جس ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے وہاں انوائٹ کیا لے جانے کے لیے، تو یاد رہے کہ جب وہ ٹرین میں بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی اسی ڈبہ میں گیا، اور جب میں اوپر چڑھا تو ان کے ساتھ ایک نوکرانی تھی جس میں بدروہیں تھی، اور جب میں اوپر آیا تو دیکھ کر مجھے چلانے لگی، زور سے چلائی، اور میں نے اسی وقت ٹرین میں یسوع کے نام سے اس بدرو کو جھڑکا اور خداوند نے اسے آزاد کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہی میری خدمت پر مہر تھی۔ تو جب ہم مارٹن پور پہنچ گئے، اس وقت یہ جنگ لگ چکی تھی 71 کی، ہم کمرے بند کر کے، شیشے بلیک کر کے، روشن دانوں کے، تو کلام سناتے رہے۔ اسی طرح میری بلاہٹ ہو گئی اور خدا نے مجھے وہاں پاسبانی خدمت کے لیے رکھا، اور میں 71 سے 76 تک وہاں FGA کا کوئی کام نہیں تھا۔ خداوند کے فضل سے وہاں شروع ہوا، بڑے بڑے لوگ آتے تھے دعا کے لیے، ہم مل کر شفاعت کرتے تھے۔ سو یاد کرتا ہوں اس وقت کو بھی جب خدا نے مجھے بڑی برکت سے نوازا۔ آج بھی وہاں کلیسیا قائم ہے۔ ایک بزرگ خادم تھا، ایلڈر روشن، دانیل روشن، آج اس چرچ کا نام روشن گاسپل ہے، لیکن وہ بزرگ بہت تجربے کار، میری اتنی عمر بھی نہیں تھی، تو وہ ہمارے چرچ کا ایلڈر بن گیا، میں خدمت کرتا رہا۔ تو یہ وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا، پاسبانی خدمت وہاں سے میری شروع ہوئی۔ پھر شدرا میں ڈینیل جوزف کے ساتھ کام کرتا تھا، وہاں کلیسیا میں حیدرآباد چلا گیا، وہاں میں نے کام کیا، نتھانیل جوزف، سسٹر لائلہ، اور یہ وہاں تھے، انہوں نے وہاں بلایا۔ میں پاڑے تھے مختلف جگہوں پہ، 6 نمبر، 5 نمبر، 10 نمبر، وہاں میں نے خدمت شروع کی ان کی وساطت سے، یعنی نتھانیل جوزف اور سسٹر لائلہ جو مشنری کے طور پر کام کرتے تھے۔ اور مجھے وقت یاد ہے جب میں انجیل سناتا تھا، خدا کی تعریف، مجھے کچھ پتا بھی نہیں تھا زیادہ، لیکن پاک روح کی پکڑ اور گرفت اور مسا جب کسی پر ہو تو پھر وہ کام کرتا ہے، مساحی بندھن توڑتا ہے اور برکت ملتی ہے۔ آج وہاں بھی کلیسیا قائم ہوئی FG، اور یہاں سے پادری سون لال جو جڑا والے میں خادم تھے، جو سون لال پلوس، سون لال پالوس تو ادھر ہی تھے نا، وہاں انہوں نے جا کے پاسبانی خدمت شروع کی، جو میں کام کر کے چھوڑ کے آیا۔ کافی وہاں لوگ مجھے ملتے ہیں، جی میں پاسٹر ہوں، آپ کے وسیلے کلام سنا تھا، یہ وہ، اور آج وہ وہاں موجود ہے۔ مختلف علاقوں میں، گاؤں میں، شہروں میں میں انجیل سناتا رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند اسی طرح آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین، آپ سن رہے تھے پادری یوسف نواب کی بہت ساری میٹھی باتیں ان کی زندگی کے حوالے سے۔ تو پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، گاڈ بلیس یو۔